اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وآل محمد. آج تھوڑا تھکا ہوا ہوں، پڑھنے کی جی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن چاہتا ہوں کچھ شعر آپ کو سناؤں. بسم اللہ. لیکن شاعری سے پہلے چند جملے تاکہ ایک میسیج بھی پہنچے، حق منبر بھی ادا ہو. معصوم کا ایک قول ہے، ہر عروج کے بعد ایک زوال ہے. ہر شے کا ایک عروج ہے اور پھر عروج کے بعد اس کا زوال بھی ہے. یعنی ہر چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچنے کے بعد خود بخود سمٹ جاتی ہے. کھانے کی نئی نئی ڈشیں پیدا ہو رہی ہیں مگر بھوک ختم ہوتی جا رہی ہے. لباس کے نئے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں، اتنا ہی آدمی ننگا ہوتا جا رہا ہے. علم بڑھ رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اتنا ہی آدمی جاہل ہوتا جا رہا ہے. انجینئرنگ ترقی کر رہی ہے، عالی شان بنگلے بن رہے ہیں، لیکن گھروں سے سکون اٹھتا جا رہا ہے. اور کیا کرنے جا رہا ہوں. یعنی قیامت کی ایک صفت ہے سمٹنا. ایک دن کائنات لپیٹ دی جائے گی. اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہا تھا یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایک دن وہ آئے گا کہ جب روشنی کو چھین لے گی. یہی زمانہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اگرچہ وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، روشنی نے روشنی کو چھین لیا ہے. قرآن کی اسلام چونکہ دین فطرت ہے، سائنس کا بانی ہے اسلام، نہ جانے کتنے سائنٹسٹ گزرے
جن کے قتل کا چرچ نے حکم دیا ہے، کتنے سائنسدانوں کو جلا وطن ہونا پڑا، مگر اسلام نے کبھی سائنس کی مخالفت نہیں کی. بانی ہے سائنس کا اسلام. دنیا پہلے چاند اور سورج کو پوچھتی تھی، اسے خالق سمجھتی تھی. اسلام نے پہلے آ کر کہا وہ خالق نہیں، وہ مخلوق ہیں، تم جاؤ وہاں تک. یعنی وہاں تک پہنچانے کی ترغیب اسلام نے دلائی کہ تم گھبراؤ نہیں، ان سے ڈرو نہیں، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، تم وہاں تک پہنچو. 1400 سال پہلے جو نظریات اسلام نے پیش کیے، یہ اور بات ہے کہ دنیا ابھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئی ہے. اگر بیدار ہو جائے تو اسلام کی حقانیت ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے. امریکہ میں جتنی شوگر پیدا ہوتی ہے، 10% شوگر ایک کوکا کولا کمپنی خریدتی ہے. پتا آپ کو، یہاں کی زیادہ تر جتنی شوگر یہاں پیدا ہوتی ہے اس کا 10% سے زائد حصہ ایک کوکا کولا کمپنی خریدتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوکا کولا میں ایک کڑوا مادہ ہوتا ہے جسے کیفین کہتے ہیں. کیفین کی تلخی کو مٹانے کے لیے شوگر ملائی جاتی ہے. ذرا حقانیت کو سمجھیے اسلام کی. ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کئی طرح سے لوگوں نے روایتی انداز میں گفتگو کی، لیکن ایک سائنٹیفک انداز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنی بھی معقولات و مشروبات ہیں، انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے کہ اس میں یہ چیز کن اجزاء سے بنی ہے. لیکن کوکا کولا میں انگریڈینٹس نہیں ہے. امریکن کورٹ میں ایک کیس چلا 15 سال تک کہ بھئی جب ہر معقولات و مشروبات میں انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے تو پھر کوکا کولا میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا فارمولا دنیا کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ 15 سال کی کیس کے بعد کورٹ نے یہ کہہ کر کوکا کولا کو اجازت دی، کمپنی کو، کہ شناختی معیار کو باقی رکھنے کے لیے، اسٹینڈرڈ آف آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے صرف ایک کوکا کولا اپنا فارمولا بیان نہیں کرے گا. یعنی ہر معقول و مشروب میں انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے، لیکن اسٹینڈرڈ آف آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کوکا کولا اپنا انگریڈینٹس نہیں لکھے گا. پڑھ کر ذرا دل کو سکون ہوا. ہر مسلمان کو اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے کلمہ کا اعلان کرنا ضروری ہے، لیکن اسٹینڈرڈ آف آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ابو طالب کے کلمے کا اعلان نہیں ہوگا. یہ اسٹینڈرڈ آف آئیڈینٹی ہے، ایک شناختی معیار ہے. اس شناختی معیار کو باقی رکھنا ہے. 1400 سال پہلے دیکھیں، اسلام جو انسان جو بنا ہے وہ 3 اجزاء سے بنا ہے، مرکب ہے. جسم، روح اور عقل، ان 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے اسلام. انسان جتنی تہذیبیں آئیں، جتنے مذاہب، جتنے ریلیجن، بدھزم نے روح کی ترقی کے لیے بہت زور دیا، لیکن بدن کو فراموش کر دیا. چائنا کی کنفیوشس تہذیب نے بدن کے تقاضوں پر بہت زور دیا، لیکن روح کے تقاضوں کو بھلا دیا.
یہودیت نے رسم و رواج کو اتنا زور دیا کہ معاشرے کا دم گھٹ گیا. کرسچینٹی نے معاشرے کو اتنا آزاد کر دیا کہ ہر طرح کی پابندی سے وہ آزاد ہو گیا. نیشنلزم نے جنگوں کا دروازہ کھولا. سوشلزم نے امیر اور غریب کے درمیان ایک خلیج پیدا کی. کیپٹلزم نے انسان کو مشین بنا کے چھوڑ دیا. محترم، بڑا آدمی بننے کے لیے بڑا بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. غور کر رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے مشین بنایا آدمی کو کہ ہم آدمی کو بڑا بنائیں گے. ہر تہذیب، ہر مذہب نے کہیں نہ کہیں انسان کی ترقی میں کسی نہ کسی ایک تقاضے کو بھلایا، یا روح کے تقاضے کو فراموش کیا، یا جسم کے تقاضے کو فراموش کیا، یا عقل کے تقاضوں کو چھوڑ دیا. اسلام نے ان تینوں کے تقاضوں میں بیلنس کو برقرار رکھا، جس کی وجہ سے اسلام پھیلا. اور آج آپ کے ملک کی سب سے بڑی پرابلم اسلام کی اسپیڈ، پھیلاؤ، اس کی تیزی، رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے اس کے پھیلنے کی کہ کئی ممالک پریشان ہیں. کمیونزم رشیا سے نکلا، خود اپنے ہی ماحول میں کامیاب نہیں ہوا. مارکسزم چائنا اور جاپان سے نکلا، خود اپنے ملک میں کامیاب نہیں ہوا. کیپٹلزم اپنے ماحول میں کامیاب نہیں ہوا. سوشلزم اپنے ماحول میں کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن اسلام مکے سے نکلا، پوری کائنات پہ پھیل گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے اصولوں کی بے پناہ طاقت ہے. اور پھر اسلام میں مذہب ہفتہ، ساری دنیا اہل بیت کے نسب میں آنے کو فخر سمجھتی ہے، لیکن اہل بیت کسی کے نسب میں نہیں جانا چاہتے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. امام علی نقی کے زمانے میں ایک عورت نے زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کر دیا. کہاں علی کا زمانہ اور کہاں 10ویں امام کا زمانہ؟ حکومت پریشان ہوئی، اس سے یہ مسئلہ سلجھا نہیں گیا. امام کی خدمت میں حاضر ہوئی حکومت، کہا مولا یہ آپ کے گھر کا مسئلہ آپ ہی حل کریں. امام نے فرمایا اے خلیفہ وقت، اے شاہ وقت، تو نے جو درندے پال رکھے ہیں اس مدعیہ کو وہاں بھیج دے. اگر وہ واقعاً زینب بنت علی ہے تو درندے اسے نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کا گوشت درندوں پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے. جیسے اس عورت نے امام کا یہ فیصلہ سنا، وہ قدموں میں گر گئی. کہا مولا میں زینب بنت علی نہیں ہوں. آپ ایک طرف سادہ پانی رکھیں اور ایک طرف سالٹ واٹر رکھیں نمکین، بیچ میں ممبرین کو رکھیں جالی کو، تو سائنس کہتی ہے ہمیشہ سالٹ واٹر پلین واٹر میں آ کے ملے گا، لیکن پلین واٹر کبھی سالٹ واٹر میں نہیں جائے گا. جتنا پانی کا پی ایچ بڑھے گا وہ پلین واٹر میں آئے گا، خالص پانی میں آ کے ملے گا، نمک کا پانی، لیکن خالص پانی کبھی نمک کے پانی میں نہیں جائے گا. ہائر کانسنٹریشن ٹو لوئر کانسنٹریشن. ساری دنیا اہل بیت کے نسب میں آنے کو فخر محسوس کرتی ہے، لیکن اہل بیت کسی کے نسب میں جانے کو فخر محسوس نہیں کرتے. تو آج جتنا تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ شیعہ مذہب بھی پھیلا.
جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری صدی ہماری صدی ہے. یہ پوری صدی جو ہے یہ ہماری صدی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسی صدی ملی ہے کہ جس میں ہم اپنے مذہب کو منوا سکتے ہیں. ہم اپنے اصولوں کو، دہشت گردی کا دھبا ہمارے مذہب میں نہیں ہے. دیکھیے سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان ڈیفینس کی حالت میں ہو جائے. یہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. ایک آدمی اگر 2-3 بار چوری میں پکڑا جائے تو پولیس اسٹیشن میں اس کا فوٹو لگا دیا جاتا ہے. جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے پولیس اسی کی طرف پہنچتی ہے. وہ لاکھ کہے گا یار میں نے نہیں کیا، مگر پولیس چھوڑے گی نہیں. آدمی کا ڈیفینس کی منزل میں آ جانا یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے آدمی کے لیے. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈیفینس کی حالت میں آ گئے. جہاں کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے فوراً مسلمان کے سامنے نہیں کیا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. مگر ہمارے مذہب میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری عزت کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے، پوری آبرو کے ساتھ پھیل رہا ہے، پورے وقار کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو جنہوں نے کل پیغمبر اکرم کو ابتر ہونے کا تانا دیا تھا، وہ آج اٹھ کر دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی آج کس طرح سے دنیا میں پھیل رہی ہے. کتنا کچلا گیا ہے اس کو. تحت کل حجر و مدر زید بن ابی نے یہاں تک کہ ڈھیلوں اور پتھروں کے نیچے چھپے ہوئے شیعوں کو تک کچلا اس نے. اس کے باوجود ہمارا مذہب نے ترقی کی اور الحمدللہ ترقی کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں 14 ایسی ہستیاں ملی کہ جن کے یہاں ذرا نہج البلاغہ کو پڑھ کے دیکھیے کیسی فطرت سے قریب باتیں میرے مولا نے کی ہیں. کس قدر قابل تعجب ہے آدمی اور اس کا یہ پیکر. دیکھتا ہے وہ صرف چربی سے، بولتا ہے وہ گوشت سے فرفر. ایک روزن سے سانس لیتا ہے، ایک ہڈی سے سنتا ہے کھل کر. یہ میرا موضوع شروع ہے سردی میں. سردی سے احتراز کرو اور اس کے واسطے آخر میں در کو باز کرو کہ یہ بدن پر اسی طرح ڈالتی ہے اثر کہ جس طرح سے اثر کرتی ہے درختوں پر، کہ ابتدا میں جھلس دیتی ہے یہ پتوں کو اور انتہا میں جلا دیتی ہے درختوں کو. ابتدا میں جھلس دیتی ہے یہ پتوں کو اور انتہا میں جلا دیتی ہے درختوں کو. ایک ایسے شخص نے کی خوب آ کے مدھو ثنا، جو دوست تھا نہ طرفدار تھا تو اس سے کہا تیری زبان پر جو ہے میں اس کا آدھا ہوں، جو تیرے دل میں ہے اس سے کہیں زیادہ. سنا جو آپ نے ایک خارجی ہے جو اکثر نماز شب کی وہ پڑھتا ہے رات کو اٹھ کر. کہا کہ حالت شک میں نماز پڑھنے سے یقین کی اوڑھ کے چادر کا سونا ہے بہتر. ہلاک ہو گئے 2 لوگ میرے حق میں سگا، جو دوستی میں بڑھا اور جو دشمنی میں گرا. ہلاک ہو گئے 2 لوگ میرے حق میں سگا. حصول اجر کو یہ کتنا اچھا ہے کہ امیر فقیر لوگوں کے ساتھ مرحمت سے پیش آئے. حصول اجر کو یہ کتنا اچھا ہے کہ امیر فقیر لوگوں کے ساتھ مرحمت سے پیش آئے. اور اس سے اچھا خدا پر بھروسہ کر کے فقیر امیر لوگوں کے ساتھ تمکنت سے پیش آئے. یہ میرے مولا کے اقوال ہیں. بہت سے لفظ اور اقوال سادہ اثر رکھتے ہیں حملوں سے زیادہ. ایک مومن کی تیغ سے اپنی کاٹ دوں ناک اس لیے اس کی
تاکہ بن جائے وہ رقیب میرا، غیر ممکن ہے اس سے ہو ایسا۔ اور پھر کل جہاں کا سرمایہ ایک منافق کو کر دوں میں ہدیہ، تاکہ مجھ سے کرے محبت وہ پر نہیں چھوڑتا عداوت وہ۔ اس حقیقت کا فیصلہ ایک بار کر چکی ہے میرے نبی کی پکار، یا علی تھوڑی دشمنی بھی تیری قلب مومن میں آ نہیں سکتی، اور تیری دوستی کی خوشبو بھی ایک منافق کو بھا نہیں۔ بڑی آواز میں صلوات کرو۔ جب ایک دن آپ شہر بصرہ پہنچے، بلا کر انس بن مالک کو بولے زبیر و طلحہ سے جا کر وہ کہہ دو نبی نے میرے بارے میں کہا جو، تو اس سے اپنے پہلو کو بچا کر کہا پھر آپ کی خدمت میں آ کر نہیں ارشاد پیغمبر مجھے یاد، تو جس پر آپ نے فرمایا ارشاد اگر تم جھوٹے ہو تو حق تعالی چمکنے والا ایسا داغ دے گا جسے ہرگز نہ کر پائیں جو مخفی تمہارا یہ عمامہ اور یہ پگڑی۔ ایک ایسا داغ خدا دے گا، اگر تم نے میرے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی تو ایسا داغ خدا تمہیں دے گا کہ جسے تمہارا عمامہ بھی چھپا سکتا۔ یہ میرے مولا نے کہا ہے۔ انس بن مالک، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ برس کے مرض میں اس کی موت واقع ہوئی۔ حدود کوفہ سے باہر پلٹتے وقت صفین سے پڑی کوفے کے قبرستان پر نظریں تو یہ بولے کہ وحشت ناک گھر اجڑے مکان غربت کے باشندوں، اندھیری قبر مٹی وحشت و وحدت کے باشندوں، تمہاری تیز تھی رفتار آگے ہو گئے ہم سے، تمہارے نقش پاپا چل کے ملحق ہم بھی اب ہوں گے، جو گھر چھوڑے تھے ان کی ہو چکی ہے خانہ آبادی، تمہاری بیویوں سے دوسروں نے کر لی ہے شادی، تمہارا مال سارا بٹ چکا ہی ہے خبر اپنی، بتاؤ تم اب اپنا حال تم لوگ کیا گزری۔ پھر اپنا رخ سوئے اصحاب کر کے آپ یہ بولے اگر اذن سخن ملتا تو پیغام عمل دیتے۔ وحشت کو بیان کیا، انہیں اذن سخن ملتا تو پیغام عمل دیتے۔ شعار جس نے طمع کو بنا لیا اپنا تو اس نے کر دیا خود اپنے نفس کو رسوا، اور اپنی تنگی کا اظہار کر دیا جس نے وہ راضی اپنی ہی ذلت پہ ہو گیا جیسے، نہ رکھا قابو میں جس نے زبان کو اپنی گرایا اس نے نگاہوں سے شان کو اپنی، نہ رکھا قابو میں جس نے زبان کو اپنی، نہ رکھا قابو میں جس نے زبان کو اپنی گرایا اس نے نگاہوں سے شان کو اپنی۔ یاد رکھیے ایک پرندہ اپنے پیروں کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے، لیکن آدمی اپنی زبان کی وجہ سے مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ زبان کی نہایت، یعنی چاہے جیسے بھی حالات آپ کے سامنے ہوں مگر اپنے زبان کو بڑی احتیاط کے ساتھ چلانا، جس کے من میں آیا کہہ دیا، جو چاہا کہہ دیا، کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیا۔ اب یقیناً آپ کے منہ میں زبان ہے، لیکن اس کو ہلانے سے پہلے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قلب المؤمن من وراء لسانے، لسان المؤمن من وراء قلبے، وقلب المنافق من وراء لسانے۔ منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن مومن کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، منافق کا دل اس کی زبان کے آگے ہوتا ہے۔ منافق جب بولتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ما اتا علی لسانہ لا یدری ما لہ وما علیہ، لیکن مومن ان اراد ان یتکلم بکلام تفسحہ فی قلبہ ان کان خیرا ابدا وان کان شرا وارا۔ مومن جب کوئی جملہ کہنا چاہتا ہے، کوئی بات کہنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ میرے حق میں مفید ہے یا مضر ہے۔ اگر اس کے حق میں مفید ہوتی ہے تو وہ زبان کو کھولتا ہے، ورنہ وہ اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے۔
احمقوں کا زبان میں دل ہے، احمقوں کا زبان میں دل ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں احمقوں کی زبان میں دل ہے۔ ایک مومن اور منافق کی سب سے بڑی پہچان میرے مولا نے بتا دی کہ منافق کی زبان اس کے دل کے سامنے ہوتی ہے اور مومن کا دل اس کی زبان کے آگے ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، پہلے اس کو سامنے دل کو رکھتا ہے، پیچھے زبان کو رکھتا ہے۔ منافق سامنے زبان کو رکھتا ہے اور پیچھے دل کو رکھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے تیر و تلوار سے زیادہ تیز ہوا کرتے ہیں۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اسی لیے نکاح کیا ہے؟ زبان کے صرف دو بول ہیں جو دو کو ملا دیتے ہیں۔ یہ زبان ہے جو دو دوستوں کو الگ بھی کر دیتی ہے، یہی زبان ہے جو دو کو ملا بھی دیتی ہے۔ شہادت کی ضرورت ہے حیات جاویدانی میں، وفا کا رنگ کب ملتا ہے مرگ ناگہانی میں۔ علی نے اس طرح سمجھا اجل کو زندگانی میں، بڑھاپا دیکھ لے جیسے کوئی اپنی جوانی۔ علی نے اس طرح سمجھا اجل کو زندگانی میں، بڑھاپا دیکھ لے جیسے کوئی اپنی جوانی میں۔ تعجب کیا اگر ایجاد ہو پانی سے بجلی کی، لگائی تھی تیری تشنا لبی نے آگ پانی۔ تعجب کیا اگر ایجاد ہو پانی سے بجلی کی، لگائی تھی تیری تشنا لبی نے آگ پانی میں۔ عدو آنو محمد کی شجاعت دیکھ کر بولے، لڑکپن ہی قیامت ہو تو پھر کیا ہو جوانی۔ عدو آنو محمد کی شجاعت دیکھ کر بولے، لڑکپن ہی قیامت ہو تو پھر کیا ہو جوانی میں۔ غم سرور میں تر رکھو ہمیشہ اپنی آنکھوں کو، نگاہ نیک بھی بدنام ہوتی ہے جوانی میں۔ غم سرور میں تر رکھو ہمیشہ اپنی آنکھوں کو، نگاہ نیک بھی بدنام ہوتی ہے جوانی میں۔ وفا کے ساتھ ہی عباس کا سب نام لیتے ہیں، یہاں یکسانیت رہتی ہے الفاظ و معانی میں۔ وفا کے ساتھ ہی عباس کا سب نام لیتے ہیں، یہاں یکسانیت رہتی ہے الفاظ و معانی میں۔ یہاں یکسانیت رہتی ہے، منافقت ہے سرے عام کیا کیا جائے، میرا خلوص ہے بدنام کیا کیا جائے۔ گھٹا کو چیر کے سورج نکلنے والا ہے، بتا ہے تاروں میں کوہرام کیا کیا جائے۔ غریب بھائی کو ایک پیرہن نصیب نہیں، چلے ہیں باندھنے احرام کیا کیا جائے۔ غریب بھائی کو ایک پیرہن نصیب نہیں، چلے ہیں باندھنے احرام کیا کیا جائے۔ فشار قبر نے سونے نہیں دیا مجھ کو، ملا وہاں بھی نہ آرام کیا کیا جائے۔ اور یہی تقاضا ہے سلمان میری فطرت کا، مجھے پسند ہے اسلام کیا کیا جائے۔